بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام زمانہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا سن یعنی ان کی عمر 5 سال تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک 5 سالہ بچہ مقام امامت پر کیسے فیض ہو سکتا ہے؟ آیا ایک 5 سالہ بچہ امام بن سکتا ہے، یا اگر وہ بن سکتا ہے تو کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس بارے میں ہم نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ امام زمانہ 5 سال کی عمر میں مقام امامت پر کیسے فیض ہو گئے، تو اس کا پہلا جواب جو ہے وہ قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جناب یحییٰ کے بارے میں آیا ہے، اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ انہیں بچپن میں جو ہے وہ مقام نبوت پر جو ہے انہیں فیض کیا گیا۔ تو سورہ مریم میں آیا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب خدا کو محکم تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے انہیں جو ہے وہ بچپن ہی سے جو ہے وہ حکمت عطا کی تھی، یعنی انہیں بچپن میں نبوت عطا کی تھی۔ یہاں پہ الحکمہ یعنی یہاں پہ حکمت سے مراد یا تو عقل و فہم بھی مراد لی جاتی ہے، اور دوسرا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں، تفسیر جو کی ہے کہ اس جو ہے آتیناہ الحکمہ صبیہ سے مراد یعنی انہیں بچپن میں نبوت سے نوازا گیا ہے، مقام نبوت پر فائز کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آیا ہے کہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ انہیں بچپن میں جو ہے وہ نبی بنایا گیا، کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہو گئی تو جناب مریم انہیں لے کے جو ہے وہ جب لوگوں کے پاس آتی ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، اے مریم یہ بچہ کہاں سے لائے ہو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن مجید میں آیا ہے، یہ بھی سورہ مریم میں ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو بی بی نے اس بچے کی طرف جس کو اٹھایا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ یعنی جواب دے گا۔ قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، یعنی ہم کیسے اس بچے سے سوال کریں کہ جو ابھی گہوارے میں ہے۔ کالا، تو اس بچے نے جواب دیا، اس بچے نے کہا، انی عبد اللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے جو ہے اس نے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب دیکھیں ایک بچہ جس کی ولادت کو چند ساتیں ہوئی ہیں، ایک لحظہ ہوا ہے، ایک تو یہ کہ وہ کلام کر رہا ہے، اور دوسرا وہ اپنے نبی بنے جانے کی خبر دے رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام نبوت پر جو ہے وہ فائز کیا ہے۔ تو یہ چہ جائے کہ آپ 5 سال کی عمر پر اعتراض کریں یا اشکال کریں یا سوال پیدا کریں، تو اس سے پہلے کہ یعنی ایک بچے نے جو ہے نا اپنے نبی ہونے کا جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے نا وہ اقرار کیا ہے، اور اس چیز ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے مقام نبوت ہو یا مقام امامت ہو، اس کا تعلق سن سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو یا امامت کو کہاں جو ہے وہ قرار دے۔ آگے ہم اس آیت کو بھی ذکر کریں گے۔ اور اسی طرح دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام اور اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام، دونوں امام جو ہے وہ امام زمانہ سے پہلے جو ہے وہ اس مقام پر فیض ہو چکے ہیں، وہ امام بن چکے ہیں، وہ امام رہے ہیں۔ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس شہادت کے وقت امام تقی علیہ السلام کی جو عمر تھی، جو ان کا سن تھا، 8-9 سال تھا، اور اسی طرح جب امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ بھی 8 یا 9 سال جو ہے وہ تھی۔ تو یہ یعنی امام زمانہ سے پہلے جب یہ ہو سکتے ہیں تو اس چیز کے لیے 5 سال کے اس سوال کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔
اور اسی طرح قرآن مجید کی سورہ میں آیا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے کسی یعنی ایک نو مولود سے یہ اعلان نبوت کرائے، اعلان رسالت کروائے، یا اپنے خاص مقام کا اعلان کرائے، یا وہ اپنے کسی نبی سے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت وہ اسے اعلان نبوت کرائے، اعلان رسالت کرائے۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا ہے۔ تو لہذا ہم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ملتا ہے روایات میں، بلکہ کتاب کافی میں، اصول کافی میں آیا ہے کہ امام تقی الجواد سے ایک نشست میں، ایک جلسے میں ہزاروں سوالات کیے گئے اور آپ نے وہ جوابات دیے، جبکہ آپ کا اس وقت بچپنا تھا۔ تو لہٰذا اس تناظر میں یہ کہنا چاہوں گا، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، انہیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا، قبول کرنا ہوگا کہ یہ جو مقام رسالت ہے، نبوت ہے یا امامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بچپن میں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں، اسی ضمن میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انی جاعلوک للناس اماما۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب انہیں امام بنایا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی جاعلوک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، امام قرار دینے والا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کام اللہ کا کام ہے، اس میں لوگوں کا، عوام کا، انسانوں کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ انی جاعلوک للناس اماما، اور اسی طرح دوسری آیت کو ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد پروردگار کا ہے، جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، یعنی ہم نے ان میں سے امام مقرر کیے ہیں، امام بنائے ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہدون بامرنا، دونوں آیات اس چیز کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ امام بنانا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، انسانوں کا، لوگوں کا، بندوں کا کام یہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی بچپن میں جو ہے وہ مقام امامت یا نبوت پر فیض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس بارے میں عرض کروں گا کہ دراصل یہاں پہ لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے، لوگوں کی آزمائش کی جاتی ہے کہ کون امتحان میں پاس ہوتا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تقریباً تمام انسانوں کے لیے امتحان ہے، خصوصاً جو ہے شیعہ حیدر قرار کے لیے۔ اور اسی طرح دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ سمجھانا ہے، وہ یہ بتانا ہے، لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ اس عمر میں کیوں یا نبوت عطا کی گئی ہے یا امام بنایا گیا ہے۔ دراصل یہ سمجھانا ہے کہ یہ کام، یہ عمل انتصابی ہے، یہ انتخابی نہیں ہے، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دینا ہے، یہ منصوص من اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جس کو وہ نبی قرار دے یا جس کو وہ امام قرار دے، یہ ووٹوں کے ساتھ یا انتخابات کے ذریعے سے نہ تو نبی کو منتخب کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو امام مقرر کیا جا سکتا ہے۔ لہذا امام مقرر کرنا، امام بنانا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اور یہ کام اس نے انجام دینا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو مقصد اور فائدہ یہاں سے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمر اور سن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مد نظر نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ کس چیز کو مد نظر رکھتا ہے؟ وہ لیاقت کو، وہ صلاحیت کو، وہ
قابلیت کو، وہ ظرفیت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے، سن اور عمر کو مد نظر نہیں رکھتا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اسی اپنے زمانے میں، اپنے دور میں ہی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کتنا ایک اہمیت حاصل ہوئی ہے کہ جنہوں نے 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا، جبکہ باقی آپ دیکھیں حفاظ قرآن کتنی عمر کو پہنچ کے وہ کرتے ہیں۔ اب ایک بچہ جس نے اس کی صلاحیت، لیاقت، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جناب محمد صلی طباطبائی جو تھے 5 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، صرف قرآن نہیں بلکہ نہج البلاغہ کو حفظ کر لیا اور اصول کافی کو انہوں نے جو ہے وہ حفظ کر لیا۔ تو یہ اس کے ایک مرتبہ اور رتبہ اور عام لوگوں سے جو ہے اس کی ایک اہمیت بیان ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ ابو علی سینا کے بارے میں جو ہے وہ اگر جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، یا نہیں اگر نہیں جانتے تو آپ جان لیں کہ 10 یا 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایسے ابواب کھولے کہ ان سے پہلے والے یا ان کے ہم عصر لوگوں میں سے کسی نے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے افراد بھی ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کم عمر کے بچے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر میں کس درجے کی جو ہے نا وہ انہوں نے مہارتیں حاصل کی ہیں۔ اور اسی طرح مختلف فیلڈز میں جو ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں کرا۔